أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذوالوقار علماء کرام اور بزرگوں، دوستوں اور اہل حدیث یوتھ فورس گجرات ضلع کے صدر جناب محترم بدر صفی صاحب اور دیگر علماء کرام اور واجب الاحترام اسلامی ماں اور بہن، جڑی آیت مبارکہ پڑھی دی روشنی چند گزارشات عرض کرن دی کوشش کرنا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا دے الفاظ جدوں قرآن آ جان تے مومن نوں فوری متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ کلام اللہ دا ہے اور اللہ تو مخاطب کر کے کسی عام چیز دا حکم دے گا یا کسی انتہائی نقصان دہ چیز تو اللہ تعالیٰ روکے گا، منع کرے گا. قرآن پاک ہے 91 آیات ایسیاں نے جن آیات دا آغاز یا جن آیات دے ابتدائی یہ الفاظ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ، کہ اطاعت کرو اللہ کی. تھوڑی توجہ ہے نا ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ. اصل میں جمعہ والے دن تو پروگرام کی چھٹی کی ہوئی سی، ریسٹ کیا ہوا سی، اپنی صحت تکلیف کی وجہ تو نہیں سی جا رہا، پھر اگر جانا بھی کوئی نہیں انشاءاللہ. یہ چوری سمجھو کہ میں بغیر کسی دسے پوچھے وہ دے وچوں چھٹی چھٹی لے کے تے حاضری دیتی ہے. بھائی ندیم صاحب کا حکم سی، میرے بھی خواہش تے ایسی ہے اور کچھ من کم ہی آئی انہوں نے، میں کہ چلو اسے بعد ملاقات بھی ہو جاسی، کام بھی ہو جاسی، تے نال تبلیغی پروگرام انہوں نے ہے، چلو تے حاضری ہو جاسی. یہ تقریر واسطے میں حاضر نہیں ہویا، روٹی واسطے تے ملاقات واسطے. ملاقات بھی ہو گئی ہے تے روٹی بھی ہو گئی. انہوں حکم دیتا ہے حضرت ربانی صاحب خطاب کر رہے ہیں، چلو تھوڑی دیر
اینج نہ ہوئے کہ آئے کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس آیت الرسول تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دعا جملے اطیعوا اللہ بھی تے اطیعوا الرسول بھی جمع دے الفاظ نے کہ تسی سارے اللہ دی اطاعت کرو اور سارے ہی رسول اللہ دی اطاعت کرو۔ پہلا امتی سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ تو لے کے آج تک تے آج تو لے کے قیامت تک جڑا شخص بھی آپ کی امت جائے گا وہ اس آیت دے حکم میں داخل ہے کہ وہ اللہ دی اطاعت کرے اور رسول اللہ دی اطاعت کرے۔ اطاعت دا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت آندے نے خوشی خوشی نال، چاہت نال، اپنی رضا نال، یعنی آپ اپنے دلوں راضی ہو کے خوش ہو کے گل نو منیے تے اس نو اطاعت آندے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندے دی طبیعت نہیں ہوتی تے استاد کوئی حکم دے دیندہ ہے تے گل مننی پہ جائے، اس کو اطاعت نہیں آتی، کیونکہ گل مننی ہے لیکن مجبور ہو کے، پریشان ہو کے، اوکھے ہو کے۔ جو میں اطاعت کی تھی جوری صاحب آج یعنی آنے جو نہ حکم سی اطاعت ہو گئی نا، لیکن انہوں اطاعت آندے نہیں۔ اطاعت آندے نہیں کہ بندے دا بھی 100% دل انجی ہوئے، وہ دے کوئی ذرہ برابر تنگی پریشانی نہ ہوئے تو اس کو اطاعت آندے۔ بعض دفعہ بندے دا دل نہیں کر رہا ہوتا، کوئی باپ گل کہے، کوئی ماں گل کہے، لیکن وہ حکم آ جاتا ہے تو مننی پہ جاتی ہے، وہ بھی اطاعت۔ گل تسا من لئی، حکم تسا پورا کر دیتا ہے، ثواب تو لب جاسی، اجر تو لب جاسی، لیکن اطاعت دا حق ایوے کہ دل دی گہرائی نال مطمئن ہو کے، خوش ہو کے، چاہت نال منیے کہ اس کو اطاعت آنا۔ فرمایا اللہ دی اطاعت کرو اور رسول اللہ دی اطاعت کرو۔ ایک اور لفظ بھی ادنا ملدہ جلدہ قرآن چاہتا ہے، فَاتَّبِعُونِ، کہ اتباع کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ علیہ اطاعت دا لفظ بھی قرآن ہے تے نبی علیہ السلام باستے اتباع دا لفظ بھی قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت واسطے صرف لفظ قرآن اطاعت ہی ہوندہ ہے، اتباع نہیں ہوندہ۔ وہ دی وجہ کہ اطاعت ہوندی ہے قول دی اور اتباع خاص ہوندی ہے فعل دی، یعنی جو کیا گیا ہے اس نو من لینا یہ اطاعت ہے، جو کیتا ہے اس نو کرنا اتباع ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، انہاں چیزاں تو دی ذات آکے اس واسطے رسول اللہ دی اتباع بھی ہے تے رسول اللہ دی اطاعت بھی۔ اللہ تبارک و تعالی دی صرف اطاعت ہے، نبی علیہ السلام دی اطاعت بھی ہے تے نال نال اتباع بھی۔ اتباع ایسی عمل کرنا جویں تواڈے تو پہلے عمل اس ہستی نے کیتا ہے
جڑی ہستی مطبوع ہے جنہ دی پیروی تانوں کرن دا حکم ہے. اس نو پیروی آندے. پیروی پیر دا کی مطلب ہوتا ہے؟ پیر اس پیر تے جڑا نشان بنتا ہے او دے تے چلن نو کی آندے پیروی. دوجا لفظ ہوتا ہے نقش قدم کہ قدم دے نشانات پہ چلنا. یہی اتباع ہے. اتباع لفظ جڑا ہے اتبیع جو تبیہ علماء جانتے ہیں کہ زکاة دے مسائل پڑھے نا احکام پڑھے وہ دے وچ یہ لفظ بچھڑے واسطے آندا ہے. تبیہ ایسے بچھڑے نو آندا ہے کچھ خاص مدت تک وہ تبیہ ہوتا ہے پھر وڈیرا ہو جائے تو دے واسطے دوسرے نہ آندے. العجل دا لفظ بھی بچھڑے واسطے آندا ہے. بنی اسرائیل نے کی دی پوجا کی تھی آئی بچھڑے دی وہ بچھڑے واسطے قرآن لفظ کیا ہوتا ہے عجل دا لفظ آندا ہے. اس واسطے لفظ جڑا ہے تبیہ دے وچوں اتباع نکلے. تبیہ اس بچھڑے نو آدھے جدوں سوے نا گاں تے وچھا دے وے وہ پہلے دن تو ہی اس بچھڑے نو تبیہ آدھے وہ دے وچوں لفظ اتباع نکلے ہے. کیونکہ جڑا تبیہ ہوتا ہے بچھڑا وہ دا ایک خاصہ ہوتا ہے. جدوں گاں بچھا دے وے نا تے بچھڑے تے پیدا ہونے تو بعد وہ بچھڑا زمین تے پیا ہوں گا. اس نو گاں اپنے جب نال منہ نال صاف کر دی. جے بندہ بھی ستا نہ ہوئے زمیندار جاگدہ ہوئے تے وہ بھی نال صاف صوف کردہ ہوئے. جدوں وہ طبیعہ بچڑا صاف ہو جائے پھر وہ اپنے پیران تے اٹھن دی کوشش کردہ ہے. ایک دو باری ڈگ دے پھر کھلونے جو کامیاب ہو جاندہ ہے. پھر جڑا زمیندار ہوئے وہ پہلے انہیں رسی بنا کے رکھی ہوں دی نرم جوئی او دے نال وہ بچے نو بنن دی انہوں پاندہ ہے وہ رسی تے پھر یا گائے دے کلے تے یا او دے قریب ہی کسی کلے تے انہوں بندے. پھر اس بچڑے دی خوبی ہوں دی کہ جدوں بھی اس نو کھولو نا جدوں رسی ہو دی کھولو وہ دی بس ایک کئی عادت ہوں دی ہے. اس واڑچ کئی مجھا میں ہوں دیا گاواں ہوں دیا بکریاں ہوں دیا اور کئی جانوار قسم دے ہوں دیا. لیکن طبیعہ وچھے دی ایک خاصی ہے خاص ہے خوبی ہے. جدوں رسی ہو دی کھولو کسی اور حال جاندہ ہی نہیں ایکو حال جاندہ ہے. بولو کس حال جاندہ ہے؟ ماں. کسی اور حال پاسے نہیں جاندہ. کیوں؟ وہ دے دل اور دماغ ماں تو سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ بچوں لفظ اتباع نکلے ہے. جدوں رسی کھولو سیدھا مال یہ طبیعہ ہے. تے متبع کون ہے؟ یہ جدوں رسی کھولے سیدھا مستفعال. یہ دل دماغ کوئی دوسرا دوجہ نہ ہوئے. وہ خوشی ہوئے غمی ہوئے کوئی معاملہ ہوئے جدوں بھی انہوں کوئی مطلب کوئی کام اس کرنا ہے وہ کدے بھی رسی کھلنی ہے. جدوں انہیں اٹھنا ہے تے ڈرنا ہے تے سیدھا مستفعال جاڑے. اللہ نے چون کے لفظ حضور واسطے کہ اتباع پیروی کہ تواڈے دل دماغ کوئی دوجہ نہ ہوئے اس نو ہی اطاعت کیا جاتا اور اس نو ہی اتباع کیا جاتا. اور اتباع وہ خاص ہے صرف رسول اللہ کا خاص ہے کہ اتباع اسلام کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ نی ہے نا آخرت ہے. یہ معنی میں خالص صرف
میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ جدو کچھ لوگ نبی علیہ السلام کو لائے، انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایو جا عمل دسو کہ اسی کریے تے ساڈے نال اللہ محبت کرنا شروع کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سوال بڑا عام ہے، میں جواب اس وقت دیواں گا جدوں جواب اللہ آسمان تو نازل کرے گا. حضور خاموش ہے، سوال کرنا والا بیٹھا ہے. نبی علیہ السلام انتظار کر رہے تو جبریل آئے. انہوں نے آگے یہ آیت سنائی، قل محبوب جنہ توڑے کو پوچھے ہے انہوں نے فرماؤ، انہوں نے دسو اس سوال کا جواب کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا پیارے حبیب اعلان کیجئے کہ اگر تسی اللہ محبت چاہتے ہو تو پھر خالص اتباع میری کرو. جی خالص میری اتباع کرو، جی میں اللہ دی عبادت کوئی شریک نہیں، یہ محمد مصطفیٰ دی پیرویج بھی کوئی شریک خالص اتباع. تو ہوئے گا کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تو محبت بھی کرے گا. تو جدو محبت ہو جائے، یہ تو سب ویکھیا ہونا ہے، جس طرح بندن محبت ہوئے نا عقیدت ہوئے، وہ تو کوئی غلطی کوئی خطا کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو بندہ دا خیر ہے یار کوئی مسئلہ نہیں. تو جتنا بندن نفرت ہوئے نا، وہ چنگا کام بھی کرے یا چنگی گل بھی کرے تو بندے نو نہیں چنگی لگتی. یہ فطرت ہے نا انسان کہ جتنا محبت ہے وہ دی کمی بھی بندے نو اچھی لگتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جے تسا خالص اتباع کیتی تے میری تو ڈر محبت ہو ویسی. جدو محبت ہو گئی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میں توڑے گناہ معاف کر دے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ قرآن سارا پڑھو، جتے لفظ گناہ دی معافی دا ذکر آیا ہے نا، اتھے مادہ ہے یہ غفر کہ میں معاف کر دیں گا. یغفر معاف کر دیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ توڑے گناہ معاف ہو جاتا. غفر اصل ہے عربی چنا ایک گڑے نات کیا جاتا. ہر لفظ ایک گہرائی ہوتی ہے، وہ دی حقیقت ہوتی. غفر کیا جاتا گڑے، تو گڑا ہی ہوتا ہے وہ بندہ تو گلی چو گزرے ہوئے نا، تو کوئی جگہ اروڑی ہوئے گند پیا ہوئے، تو وہ جو جڑا لنگے انہوں بدبو آ رہی ہوئے، تو کوئی سیاڑا بندہ ٹریکٹر والا گزرے تو وہ چاہے گڑا کھودے، گڑا کھود کے دو کرا مار کے وہ گند وہ دے وچے سٹے، اتو تازہ مٹی سٹتے ہوئے تو بدبو کتے ہو گئی ہے، دفن ہو گئی، تھلے ٹور گئی. اس نو گڑا اس نو غفر آندہ. اللہ فرماتا ہے توڑے سارے گناہوانوں انج سمجھو کہ میں رحمت دا گڑا کھود کے انج بھی دفن کرے تھا کہ نہ گناہوں دی بدبو بھی تو نہیں آئے گی. لیکن شرط ہے کہ خالص اتباع کرو کس دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت اللہ دی، اطاعت رسول اللہ دی. اور قرآن پڑھ لو اس آیت ہے، دونوں لفظ اللہ واسطے بھی تے رسول اللہ واسطے بھی لفظ اطیعو مستقل وکھرا وکھرا آیا ہے کہ اللہ دی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ دی بھی اطاعت کرو. اللہ دی اطاعت بھی مستقل ہے، ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، اور رسول اللہ دی اطاعت بھی مستقل ہے. توأ و قرا جس حالت بھی ہو، تھوڑی طبیعت چاہے یا نہ چاہے، لیکن مننی پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض دفعہ انج بھی ہوتا ہے نا کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور سخت سردی آئی تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام موجود شدت دی سردی تے میدان جہاد ہی سر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توڑے جو ایک بندہ جاوے اتھوں ٹورے پیدل چلتا جاوے کفار دیا صفحہ انیرج داخل ہو جاوے،
اتھے انہوں نے گلاں سنے رپورٹا لوے تے واپس آ کے مینوں دسے صحابہ فرماتے ہیں بس سردی دی شدت ایڈی آئی بس کسی دی ہمت نہ ہوئی کہ اٹھ کے کہے یا رسول اللہ میں جانا حضور نے اوپن گل کی تھی بس کوئی بھی جاوے اپنے آپ نے کسی نہیں پیش کیتا حضور نے دوبارہ فرمایا بجڑا جاسی انہوں میں محمد جنت کی خوشخبری دینا صحابہ فرماتے ہیں اسی پھر بھی چپ رہا ہے جانا بڑا اوکھا ہے سردی بڑھی ہے تو جانا اوکھا ہے جدو حضور نے تیجی باری فرمایا تو کوئی نہ اٹھیا نا تو نبی علیہ السلام نے پھر نہ لے لیا فرمایا حذیفہ کتھے یا رسول اللہ میں بیٹھا فرمایا اٹھ تے تو جا حذیفہ فرمایا میرے کو چادر بھی کون آئی دوجہ کو میرے کو چادر ہے سردی دے بچن واسطے میرے کو چادر بھی کوئی تو انہوں نے میرا نہ لے لیا فرمایا اٹھ فرمایا میں پھر ٹور پہ بغیر کپڑے تو بغیر چادر تو سردی دی شدت میں کیا وہ مانتے لئیے لیکن گل کم بڑا ہوکھا ہے سردی دی شدت بھی ہے تو کفار دا سفن جانا ہے وہ خوف بھی ہے فطری خوف ڈر بھی ہے فرمان جو میں اٹھیا کہ ان صفحہ جو صحابہ جو باہر نکلیا تو اللہ نے میرے آگے پیچھے سردی نو ختم کر دیتا نہ ادھو سردی لگے نہ ادھروں لگے نہ آگوں لگے میں چلتا جاواں ایویں لگے جو میں تپش گرم ہوا آ رہی ہے میری سردی میں نو ساری رات سردی میرے نیڑے نہیں اب رب نے آن دیتی حضور دی من کے وکھو تے صحیح کچھ نہیں ہوندہ حضور دی اطاعت سکون ہی سکون اطمینان ہی اطمینان فرماتے ہیں جب میں واپس آیا نا سویرے آگے حضور نو خبر دیتی جو ہی میں صحابہ دی صفحہ داخل ہوتا گیا سردی شروع ہو گئی نہ سارے رات لگی نہ اتھے رہی واپسی بھی نہیں رہی تو حضور نے ویکھے فرمایا ہون تو رات کیسے گزاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تے بڑی پیاری گزری سردی تے نہیں لگی فرمایا نہیں یا رسول اللہ ہون آ کے لگی فرمایا ہون میں محمد دی چادر لے لے میں ہون چادر دے دینا تے تو سورج چڑھا بینا ہے تے تو میرے تے دھوپ نہ سردی ختم ہو جائے گی تیری سردی میری چادر نہ رکی رہے گی تو ان آرام کر چادر اوپر مصطفیٰ دی لے رات بھر نہیں سردی لگی کیونکہ مصطفیٰ دی اتباع پیروی صحابہ اینج پیروی کردے سن انہوں اصل پیروی یہ تھا نبی علیہ السلام حنین دے موقع تھے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کوئی ہے جڑا جاوے اس پہاڑی ہوتے کھڑو جاوے جڑی قریب پہاڑی اس تے چڑھ جاوے چوٹی تے اتے کھڑے ہو کے پرو حنین علی لوگاں دا خیال رکھے کوئی حملے دا ساڑھے تے خطرہ تے نہ ہوئے جو کوئی ہوئے تے واپس آئے آگاہ کرے سیدنا ابو مرسد فرما دیں کہ حضور نے میں نے بھیج دیتا آپ نے فرمایا اس گھوڑے تے چڑھ جا تے جا اتھے جا کے پیرا دے فرماتے ہیں میں گھوڑے تے چڑھ گیا تے اتھے چلا گیا ساری رات میں گھوڑے دے اوپر ہی سوار رہا ایک بار انجھے خیال آیا اترا تے صحیح پہاڑی چوٹی تے چڑھ گیا یہ اتنے مزید گھوڑے تے چڑھ کے پھرن دی ضرورت میں ذرا نیچے اترتا جاوا گھوڑے تو مطلب تھک جاتا ہے نا گھوڑے دی پیٹ ساری رات پھر خیال آیا کہ رسول اللہ فرمایا گھوڑے تے چڑھ جا تے جا کے پہرا دے حضور نے اترن دا کیا نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے اے جذبہ حالانکہ حضور دے کہن دا یہ مطلب نہیں سی کہ چڑھے رہنا گھوڑے تے لیکن صحابی نے سمجھا ہے کہ حضور دے فرمان دا یہ من ہے کہ تو چڑھ جا گھوڑے تے جے اترنا ہویا اتھے جا کے تے حضور فرما دیں دے چونکہ نہیں فرمایا جو ہون اس تقاضا ہے انما کان قول المومنین ہاں شاباش ان تو سے ہلو جلو تو بعد میں کوشش کرنا طبیعت بوجھ پانا انما کان قول المومنین
تو آڑی تو سبحان اللہ ٹھیک ہو گئی، انہاں دی نہیں ٹھیک ہو رہی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرما مومنون جدے سامنے قرآن دی آیت آ جائے، حدیث مصطفیٰ آ جائے تے فوری سن کے کبھی سمعنا واطعنا، میں سن لیا تے میں من لیا، دل دی خوشی واطعنا واطیعوا واطعنا، من لیا خوشی نال چاہت نالے ہی قرآن فرما دے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو خوشی خوشی نال اللہ دی ہر بات مانو اور خوشی نال دل دی چاہت نال پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر بات مانو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جڑی شے رسول اللہ دین او لے لو، جس تو چیز تو تن منع فرمانو اس چیز تو رک جاؤ، جو کچھ رسول اللہ دین او لے لو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خوشی نال اللہ دی ہر بات مانو اور خوشی نال پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات خوشی نال چاہت نہ منن نو اطاعت کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو اولی الامر منکم، توڑے اندر جڑے صاحب امر نے، صاحب حکم نے، توڑے امیر نے، توڑے حکمران نے، انہاں دی گل منو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اطیعوا تیجی واری نہیں لے آندا، دو واری لے آندا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، حالانکہ اگر ایک بار بھی لفظ آ جاندہ اطیعوا اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تو پھر بھی گزارا ہو سکتا سی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدوں اپنا ذکر آیا فرماتی اللہ، جدوں مصطفیٰ ذکر آیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، جدوں اولی الامر ذکر آیا نہ لفظ اطیعوا نہیں لے آندہ، واو لے آندہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تابع کیتا ہے، تابع کر کے کی فرمایا ہے اللہ دی بات ہر بات منو، رسول اللہ دی ہر بات منو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اسے اندر اطیعوا اندر داخل ہے کہ نبی پاک دا حکم فرمان ہے کہ اپنے صاحب امر دی گل منو، لیکن شریعت دے تابع ہو کے منے آجے، اطیعوا دے تابع ہو کے رسول اللہ دے تابع ہو کے منے آجے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جڑے لوگ آندن کہ اہل حدیث دا موقف ہے کسی دی گل نہ منو، صرف اللہ اور رسول دی گل منو نہیں، اہل حدیث دا عقیدہ سن لو، ساڑی دعویٰ سن لو، ہر دی گل منو، لیکن اطیعوا دا حق اللہ دا ہے، اطیعوا دا حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ باقی جس دی جو گل اطیعوا اللہ دے اطاعت ہوئے، اطیعوا الرسول دے اطاعت ہوئے، وہ من لو تے جڑی ٹکرا جائے وہ چھڑ دے ہو، بس آسان جا جو مسلک اہل حدیث میں سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ اللہ دی ہر بات مننی ہے، رسول اللہ دی ہر بات مننی ہے، اللہ دی ہر بات بغیر شرط تو مننی ہے، اور محمد مصطفیٰ دی ہر بات بغیر شرط تو مننی ہے، بغیر سوچے سمجھے مننی ہے۔ پیغمبر جو فرمان حق، جو فرمان او سچ، پیغمبر فرمان آگے چھلانگ لگا جاؤ تے وہ آگ نہیں، وہ گلزار ہوندی ہے، وہ باغ ہوندہ ہے، وہ میں سمجھو بغیچہ ہوندہ ہے، جو اللہ دا رسول فرمائے آگے چھلانگ لگا جاؤ، اللہ دا رسول فرمائے کہ دریا اندر داخل ہو جاؤ تے من لو، وہ پھر پانی نہیں، وہ سمجھو کہ جنت ہے۔ تے اللہ دے رسول تو علاوہ کوئی حکم دے ایویں سمجھو، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا ہے اپنی فوج نو کہ پانی اندر داخل ہو جاؤ، پھر پانی جو پار گزرے یا نہیں، تے مگر فرعون نے حکم دیتا ہے تے انہاں فوجیاں نے منے ہیں، پھر پار گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ دی ہر بات مانو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات مانو، بھاویں طبیعت دے خلاف ہوئے، بھاویں برادری دے خلاف ہوئے، بھاویں قوم دے خلاف ہوئے، بھاویں امام دے خلاف ہوئے، بھاویں بزرگ دے خلاف ہوئے، بھاویں مسلک دے اپنے عقیدے تے دھڑے بندی دے خلاف ہوئے، جے دے بھی خلاف ہوئے، ہر گل مننی پہ گی اطیعوا اللہ واطیعوا
الرسول میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی آیا محبوب دی محفل مجلس دے اندر داخل ہویا ہے ایمان لے آن چاندہ ہے مسلمان ہونا چاندہ ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی حضور پوچھتے سن جڑا مدد نام آویا مسلمان ہو گیا حضور پوچھتے ابا تیرا نام کی ہو سکا میرا نام حزن میرا نام حزن ہے حزن دا منو دا غم دکھی ہے کہ میں نے اپنا تخلص نہ لکھے ہوندہ ہے پچھو زخمی یعنی کوئی زخم لگا ہوندہ ہے نا تو پھر وہ آندہ ہے اپنا نانال زخمی کوئی آندہ ہے دکھی تے کوئی آندہ ہے پردیسی اس سارے فضولیات نے یہ جتنے تخلص ہوئے سونا پیارا زمانہ بھی ہوئے تے پیارا بھی ہوئے تے قرآن و سنت تابع بھی ہوئے ایک لو ابو بکر صدیق ہے جڑا سونا نا ہے سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا علی حیدر ہر دنال ایک پوری تاریخ ہے ابو بکر صدیق کیوں ہیں کدے جھوٹ بولے نہیں سچے ہی سچے سیدنا عمر فاروق نے کیوں جدو آئے سن ادو نمازاں چھپ کے پڑیاں جا رہی سن حق اور باطل درمیان فرق آکے کیتا ہے تے سیدنا عمر نے کیتا ہے تے آپ ٹھہرے سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان نے اپنا مال ہر حال رسول اللہ دے فرمان دے پیش کر دے گئے تو عثمان کی بنے تخلص کی مشہور ہو گیا غنی سیدنا علی دی بہادری شجاعت دلیری انتہائی مسلم سی تے آپ کو حیدر کیا گیا فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر چھپ کے آنے والا شیر انہوں حیدر کیا جاندہ ہے ہر دا تخلص دے اندر ایک تاریخ ہے لقب ہے خوبی تعریف ہے ساڑھا تخلص ہی بڑا عجیب جا ہوتا ہے زخمی دکھی تے پردیسی تے بعد نے تے بنایا ہوندہ ہے وہ بوٹا جائے دے وچ تیر لنگے ہوندہ ہے با اے دل دے وچکاروں تیر لگے آگا تے دعا کرو با پار لگ جائے وچ پھسے نہ رہے بندہ کیا کہ آندہ ہے یا رسول اللہ میرا نام حسن ہے حسن نہ مانا کہ یہ غمگین آپ نے فرمایا نہیں تیرا نام سال ہو سی سال نرمی آسانی غم گم نہیں آسائش نرمی آسانی یہ تیرا نام ہو سی وہ کہنے لگا محبوب جی یہ نام ہے نہیں نام میں مسلمان ہویا اسلامی نو داخل ہویا پیو دادے دا رکھے ہوئے نا نہیں میں بٹھان آیا نا نہیں میں بدلنا آیا نا میرے پیو دادا لے رہن دو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو نہیں چاہتا تھا ہونے دا پوترا بول کے آندہ ہے حضرت حسن دا پوتا آندہ ہے کاش میرا دادا حضور دے فرمان تے نا بدل لوے ہا ساڑھے گھر جو کدے غم مکے نہیں غم ختم ہی نہیں ہوندے اس وقت نہ ہو رکھو جڑا سونا ہوئے پیارا ہوئے نہ ہوئے نہ ہی آئندہ رکھو کہ غم مکہ نہیں نہ دکھ مکہ نہیں نہ تکلیف مکہ ہی نہیں جدو ہیں ہی زخمی یہ دا مطلب ہے زخمی ہی رہنا ہے یہ زخم نہیں ٹھیک ہو رہا پیارا نہ ہوئے نا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف توجہ فرمائی آپ نے فرمایا میرے صحابہ توڑے بچوں اپنا کوئی نام رحمت اور برکت نہ رکھے توڑے جو کوئی بندہ اپنے بچے دا نام رحمت بھی نہ رکھے تے برکت بھی نہ رکھے ویسے نہ تے دو سونے نہیں یہ توڑے کسے دو ہوئے تو میں نہیں جب بتاوا دینا ہوئے بعد آگے میں یہ تو سب بلائی مولوی برکت دے خلاف آئی بس میرے نام دے خلاف آپ نے فرمایا برکت نام توڑے جو کوئی بندہ نہ رکھے رحمت نام بھی نہ رکھے صحابہ نے پوچھا بھائی رسول اللہ ایک کیوں فرمایا اس تو بدفالی لے جائے گی کیوں اگر تم بچے دا نام رکھیا رحمت یا برکت تے رحمت ہو گیا جوان برکت بھی ہو گیا جوان تو انو رحمت تے برکت نال پہ گیا کام لوڑ پہ گئی تسی انہوں نے گھر گیا دروازہ کٹکٹایا تے باہر آیا کوئی بندہ تو نہ پوچھا گھرج برکت ہے تو نہ کیا برکت کوئی نہیں ساڑھے گھر برکت رحمت ہے اسے کہا رحمت بھی کوئی نہیں رحمت کیا ہویا گجرات تے برکت بھی ٹوبے ٹوری ہوئی ہوئی ہو جنا لالے منہ سے گئی ہوئی
تے نبی علیہ السلام فرمایا مومن دے گھر ہر وقت رحمت بھی رہندی ہے تے رحمت بھی رہندی ہے برکت بھی رہندی ہے فرمایا ایسا نام نہ رکھو جس نام دے نال بدفعلی لے جائے کہ گھر رحمت کوئی نہیں گھر برکت کوئی نہیں گھر رزق کوئی نہیں گھر اندر سکون کوئی نہیں گھر اطمینان کوئی نہیں گھر شے کوئی نہیں اسی اجڑ گئے ہیں ساڑھے گھر شے کوئی نہیں فرمایا انج دے الفاظ نہ کیا کرو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو نبی پاک نے فرمایا تیرا نام سال ہوئے گا آپ نو صحابی آندہ نہیں یا رسول اللہ میں نام نہیں بدلنا ان پوترا کتنے سال بعد آندہ ہے کاش میرا بعد میرا دادا نام بدل لوے ساڑھے گھر جو غم تے دکھ نہیں مگدے کیوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرما ایمان والو اور حال اندر اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے اولی الامر دے صاحب امر دے اپنے بزرگان دی وڈیریاں دی امامہ دی پیر فقیر جتنے بھی گزرے سب دی اطاعت کرو سب دی گل منو لیکن کب تک فرما فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر توڑا تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے کسے مسئلے اندر فی شَيْءٍ کسے مسئلے اندر شَيْءٍ دے نیچے آخر تے دو زیران علماء جان دے نون تنوین تقلیل بھی کیا جاندہ ہے تنوین بھی ہے تقلیل بھی ہے تنقیر بھی ہے نکرہ دے طور تے شَيْءٍ استعمال ہوئے ان معنی کی بنے گا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ توڑا مسئلے اندر اختلاف ہو جائے خاص مسئلہ نہیں فرمایا کوئی مسئلہ ہوئے چھوٹا ہوئے یا وڈا ہوئے عقیدے دا ہوئے یا فروض ہوئے کئی لوگ آندے نبا بڑے بڑے مسئلے علماء کرن یا چھوٹے چھوٹے جڑے فروعی مسئلے انہاں چھاڑ دیو فروعی چھاڑ دیو یہ فروعی چھڑ دیا سمجھو کہ موڑ تک بھی پہنچ جائے گا فروعی تے اصل اسلام دی حسن تے جمال تے فروعات نہیں ایک درخت دی جڑ ہوندی ہے ایک ادا تنا ہوندا ہے پھر اودے تے شاخاں ہوندیاں شاخاں تے پتے ہوندے تے پتیاں دے اوتے پھل ہوندا ہے یہ پھل تاں لگدا ہے جے پتے ہون تے شاخاں ہون تے جے فروعات یعنی شاخاں کٹ جان تے بولو پھل نہیں لگدا ہے سردی دا موسم ہوندا ہے درختاں دی شاخاں تے پتے کٹ دیتے جاندے تے پھل پھر نہیں لگدا پھل تاں لگدا ہے جے فروعات ہون تے شاخاں ہون تے جناب سارے پتے موجود ہون پتیاں نال درخت سونا لگدا ہے تاں ہی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجرہ بینہم شجر دا منو دا جھگڑے آپس دے جھگڑے شجرہ درخت نوی کی کیا جاندہ ہے درخت نوی شجرہ کیا جاندہ ہے وہ بھی شجرہ ہے اتے بھی شجرہ ہے لیکن فرق یہ ذرا توجہ فرمائیے درخت جدوں ہوا آندی ہے ہوا آپس جناب جدوں ہوا چل دی ہے تے ہوا دے نال طوفان نال حدید ہوا دے نال پتے آپس اندر تے شاخ آپس دے اندر ٹکرا نہیں آنا تے ٹکراؤ ہوئے دنوں کی آندے جھگڑے انہوں ہی آندے نا بندہ بندے نہ ٹکرا پاوے مثلا میں جو بدر صاحب میں ٹکرا پہنا انشاءاللہ چند دن بعد ٹکراؤ ہو جائے جھگڑا ہو جائے آپس سے الجھاؤ ہو جائے ایک دوجے ہاتھ او میں انہوں مارن تے کیا سو کی ہوندہ پہ جھگڑا ہوندہ پہ تے یہ جڑی جدوں ہوا آندی ہے درخت آپس سے جدوں ٹانیاں تے درخت دے پتے ایک دوجے نہ ٹکران دے نا تاں انہوں شجرہ آندے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجرہ بینہم فیما شجرہ بینہم فرما آپس دے جھگڑے اندر درخت یہی خوبی ہوندی ہے کہ جدوں آپس اندر ٹکران دے اللہ فرماندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فیما شجر بینہم جو تے درخت دے ہوتے ٹرینیاں بھی نہ ہون تے پتے بھی نہ ہون صرف مڑ کھڑا ہوئے تے او پھر ٹکرانا
وہ نہیں ٹکرانا. فرما فی ما شجر بینہم فروات اندر ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے ٹہنی ہوئے درخت ہوئے پھل ہوئے پتے ہون. فرما کسے مسئلے اندر فی شیئن کسے مسئلے اندر بھی توڑا آپس اندر اختلاف ہو جائے کدے نال. فرما وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ نال تنازع ہو سکتا رسول اللہ نال جھگڑا ہو سکتا نہیں. انہاں دعا نال تے جھگڑا نہ اللہ نال نہ او دے رسول نال جھگڑا ہو سکتا ہے. اللہ نال جھگڑا کریے تاں بھی بندہ مسلمان نہیں. رسول اللہ نال جھگڑا ہو جائے تے تاں بھی بندہ مسلمان نہیں. رسول اللہ دا خاصہ ہے وے شان ہے وے مقام ہے وے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. او تے اونچی بولیا بھی نہیں جا سکتا. جھگڑا تے دور دی گل ہے. او تے اونچی بولنے نال اعمال ضائع ہو جاندے مال برباد ہو جاندے مال تباہ ہو جاندے. قرآن نے فرمایا ایمان والے ہو تھوڑی آواز رسول اللہ دی آواز تو اونچی نہ ہوئے انج نہ ہوئے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے تھوڑے مال تباہ و برباد ہو جان. رسول اللہ تو آواز بھی اونچی نہیں ہو سکتی. جھگڑا کیویں ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ نال بھی جھگڑا نہیں رسول اللہ نال بھی جھگڑا نہیں اللہ نال بھی تنازع نہیں رسول اللہ نال بھی تنازع نہیں. جے اللہ اور رسول دے وچ داخل ہوا نہ تنازع دے اندر تے پھر اگے فردو الاللہ والرسول دے پھر الفاظ نان دے. یہ مطلب تنازع اللہ نال بھی نہیں تنازع رسول اللہ دے نال بھی نہیں. تنازع کد نال ہوئے گا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اگر توڑا تنازع ہو جائے امام نال بزرگ نال پیر نال ماں نال باپ نال کسے وڈیرے نہ استاد نال اختلاف ہو جائے. فرما جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے کسے مسئلے اندر فی شیئن مسئلہ چھوٹا ہوئے مسئلہ بڑا ہوئے اصولی ہوئے فروعی ہوئے عقیدے دا ہوئے عمل دا ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے اختلاف ہو جائے فردو الاللہ والرسول. اپنا جھگڑے نو اللہ واللے جاؤ رسول اللہ واللے جاؤ. جھگڑے نو قرآن تے پیش کرو جھگڑے نو مصطفیٰ دی حدیث تے پیش کرو. جب تک رسول اللہ رہے جھگڑے دے فیصلے رسول اللہ فرما دے رہے. جب رسول اللہ دنیا تو چلے گئے ہن کیے فرما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا توڑے دل اندر کوئی مروڑ نہ ہوئے تنگی نہ ہوئے بس اللہ دا فیصلہ آ جائے رسول اللہ دا فیصلہ آ جائے. پھر طبیعت مطابق ہوئے یا نہ ہوئے طبیعت دے خلاف ہوئے مزاج دے خلاف ہوئے قوم دے خلاف ہوئے ماحول دے خلاف ہوئے برادری دے خلاف ہوئے امام دے خلاف ہوئے پیر دے خلاف ہوئے اپنے جتھے تے دھڑے دے خلاف ہوئے ہر حال اندر تسا او اختلاف چھوڑنا ہوئے گا اللہ اور رسول دی گل مننی ہوئے گی. اس شرط نال ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر اللہ تے ایمان تے قیامت تے ایمان ہے توڑے اندر یا انہوں ساڑھی زبان سمجھو اللہ فرماندہ جے توڑے اندر ایمان دی ایک رتی بھی ہے نا تو پھر تسی اللہ اور رسول جھگڑا لے جاؤ. جھگڑو نہیں جھگڑے تے قائم نہ رہو اس جھگڑے مٹاؤ اختلاف نو مٹاؤ. جھگڑا ہونا کوئی بری بات نہیں جھگڑے نو لمبا کرنا جھگڑے نو نہ مٹانا جھگڑے تے قائم رہنا لڑدیا رہنا اے حرام ہے. جدوں جھگڑا ہو جائے دوئے مسلمان نے دوئے کیوں نہیں فیصلہ کران دے پر لڑائی مکائیے جھگڑا مکائیے آؤ فیصلہ کریے قرآن تے فیصلہ لے جائیے مصطفیٰ دی حدیث تے. جدوں کوئی جھگڑا ہوندہ ہے گھر میاں بیوی دا طلاق طلوق دا رولا بن جائے تو پھر تھانے جاندے ہو نا بس ساڑا فیصلہ کرو. تھانے تو نہیں نہ جاندے کتے جاندے مولویوں کھول با دسو جی شریعت کی آندی اے مسئلہ بن گیا اے لڑائی ہو گئی تو پتہ ہوندہ بھائی اس لڑائی دا حل کتے وے قرآن جو سی تے مصطفیٰ دی حدیث جو سی تے میں دسو جو پلاٹا دا جھگڑا ہوندہ وہ دا فیصلہ قرآن کوئی نہیں. وہ دے وہ تھانے کچاریاں کیوں ویندے ہو اس ارادہ نال ویندے ہو بجے قرآن دی سل جائیے تے اسا گل مننی کو نہیں ہو ساڑے خلاف ہے ادھے اسا ویڑا نہیں تھانے جانے کہ وہ رشوت بھی چل سی تعلق بھی چل سی سفارش بھی چل سی حرام بھی چل سی تے اتھے ساڑا کام ہو جا سی اتھے نہیں ہونا ہے.
کیونکہ تھے یا فیصلہ قرآن دا ہے یا فیصلہ حدیث دا ہے. جو گھر دے جھگڑے مکان دیو ایویں برادری دے جو جھگڑے مکان دیو ایویں مسئلے دے عقیدے دے نماز دے روزے دے مسئلے مکاؤ نا. آؤ نا قرآن تے پیش کرو مصطفیٰ دی حدیث تے پیش کرو. یہ دن پیش کروا دے گھروں ٹور پہ نہ لڑائی مکان واسطے. اللہ دی قسم ہے یہ دل توڑے صاف ہو جائے کہ لڑائی مکانی ہے. قرآن اج بھی فیصلے کرن واسطے موجود ہے, مصطفیٰ دی حدیث بھی موجود ہے. فیصلہ کراؤ تو صحیح, لے آؤ تو صحیح اپنا جھگڑا. لیکن جدو تسی آندے ہو کہ سارے ٹھیک ہے, جدو دو برا لڑ پینا دیو دون ٹھیک نہ ہو آندے, ایک نو ٹھیک آندے ہوتے. جدو مولوی لڑ پینا دیو دو ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, نہ لڑن دیو تے پارٹی نال کیمرہ دیو. قرآن کی آندے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سارے قرآن پڑھ دیں جی ساری حدیث پڑھ دیں اسی کیڑ پتہ جائیے کدھر جائیے, تسی پریشان ہونا پہ کدھر جائیے. میں نے دسو تُساں کوئی شے لینی ہوئے تو لالے منہ سے جاؤ گجرات جاؤ تے تُساں کوئی شے لینی ہے. مثلا تُساں پھل لینا ہے تے پھل دیاں کئی دکاناں ہکو جا پھل کئی دکاناں تے پین, ہکو جا بیج لینا ہے ہکو جا بیج دیاں کئی دکاناں موجود ہیں, ہکو جا سبزی دیاں کئی دکاناں موجود ہیں, ہکو جا کپڑے دیاں کئی دکاناں موجود ہیں. تے تُساں بڑے سیانے ہو تو پتہ لگتا ہے بھئی چنگی شے کتھوں لب دیئے کھری شے کتھوں لب دیئے, چھوڑ کے ونڈ کے ویک کے چیک کر کے لیندے ہو. جدو ایمان لین دی واری آوے نہ بندہ ویندے ہو نہ کو بندہ ویندے ہو نہ عقیدہ ویندے ہو نہ کوئی نمان ویندے ہو نہ قرآن ویندے ہو نہ حدیث ویندے ہو. دین ہمیں سارے کو لے لیندے ہو, سارے ہی ٹھیک ہے. پرکھو نا پڑتال کرو تحقیق کرو کیڑا ٹھیک ہے تے کیڑا غلط. وہ تو پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ تو پتہ ہے بھائی شامی گھروں جا کے گلہ سننی اپنے میں تو یہ شے لے آئے ہیں یہ سبزی لے آئے ہیں یہ پھل لے آئے ہیں. وہ تو پتہ ہے جی تو پتہ ہو بے قیامت نو مار پڑنی ہے تے تسی دنیا جائی صبرو تے ویکھو کہ حق کیے تے باطل کی. قرآن نے تو فرمولہ دسے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یہ انہوں مخاطب ہے جدے ایمان موجود ہے. اے ایمان والے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تسی ادم امام نال اللہ فرماتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ دی گل منو رسول اللہ دی گل منو. قرآن دیاں جناب تی پارے پڑھو کتے ذکر آئے اللہ فرمایا کہ پیر دی منو فقیر دی منو بزرگ دی منو فلان دی منو نہیں. جتھے بھی آیا ہے فرما اللہ دی منو تے رسول اللہ دی منو تے جدی اور مننی ہے فرما قرآن تے پیش کر کے منو حدیث تے پیش کر کے منو. یہ قرآن دے مطابق ہوئے حدیث دے مطابق ہوئے. آؤ ایک حدیث سنانا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام سفرتے نے راستے دے سفرتے سویر ہوئی ہے نماز دا وقت ہویا ہے تے اتھے پانی آ کوئی نہیں سفر وضو واسطے تے جدے پانی نہ ہوئے ہوتے کی حکم ہے تیمم کرو. اللہ فرماتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا پاک مٹی نال تیمم کرو. مٹی ہوئے تے پاک دو شرط مٹی بھی ہوئے تے پاک بھی. ہن دسو بھائی اس وقت ودھن دی کیڑی لوڑ ہے. ہن ودھن والا پتہ کی بتایا کہنے لگے جے مٹی نہ ہوئے تے پھر کی کری پھر چونے تے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. آخیوں نے بنا نہیں وہ بھی پچھوں جدوں گل جاوے چونا تے وہ پتھر ہوندہ ہے تے پتھر مٹی جائی ہوندہ ہے تے وہ پھر مٹی گئی. پھر کہنے لگے جے چونا بھی نہ ہوئے تے پھر کی کریے پھر کہنا کولے نال ہو سکتا ہے. تے پھر بزرگاں لکھیا پر توے دے ہوتے بندہ پچھلے پاسے تھے ہاتھ چا مارے توے دے پچھلے پاسے تھے تے پھر منہ تے مارے تے پھر میں کہ شیشے بھی ویکھے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. پھر چہرہ چمکتا نظر بھی آئے گا نور نور ایک پہلے چڑھے آئی ہوں دوجہ نور ہوتے آ گیا. ایک دن نور اگے آئی ایک نور دوجہ آ گیا. میں قرآن حدیث آتا ہے بس اس تو بند لگ گیا چپ کر کے بہ جاؤ رک جاؤ. قرآن آتا ہے پانی نہیں دیکھیے مٹی. فتیمموا صعیدا طیبا مٹی. ہن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیمم فرمایا وضو کرنا تھا پانی کو نہیں سی تیمم کر لیا. تیمم کرن جدوں لگے ایک صحابی آئے کہنے لگے یار
میں تے رات حالت نیند وچ میرے ہوتے تے غسل واجب ہو گیا ہے تے پانی کو نہیں تسی تے وضو کرنا آئی تے میں کرنا آئی غسل تو آڑے کول تے ہے وے نا مٹی دا حکم شریعت وچ موجود کہ تسا تے وضو کر لیا تیمم کر لیا تے میں غسل کرنا تے پانی کو نہیں ہن میں کی کرا ہونا کیا ہے تے اسا قرآن جو مسئلہ سن لیا حدیث جو مسئلہ سن لیا ہے کہ جے پانی نہ ہوئے تے وضو نہ کرنا ہوئے تے پانی نہ ہوئے تے تیمم کرنا وضو کر لو یعنی تیمم کر لو مٹی نہ لو تیمم کر لو تے سنے ہیں غسل واجب ہو جاوے تے ہن کی کرنا ہے وہ کہنے لگے اے مسئلہ تا قرآن تے حدیث تے حضور کو پوچھیا کوئی نہیں وہ کہنے لگے با جدو وضو کریں دا یار این سوچ رہی ہاں ہن صحابی سوچ دا پیا کہنے لگے سوچو نہ ذرا قیاس کرو قرآن وچ بھی دلیل کو نہیں میرے کو علم حدیث وچ بھی کو نہیں ہن قیاس کرنا انہوں نے کہا با قیاس انج بندا ہے با جدو وضو کرنا ہوئے تے ہاتھ مریندے تے منہ تے ہاتھ مریندا پھر تے یہ مطلب ہے وضو علیہ ذات مٹی تے لگ گئی نا تے غسل دا پھر انج ہی ہو سی کہ پورے وجود تے مٹی مارنی ہو سی او صحابی پرے ٹر گیا انہیں جھاڑی دے پرے چ کپڑے لائے تے پورے وجود تے تسلی نہ مٹی ماری مٹی مار کے دے وضو یعنی تیمم کر لیا غسل علی تیمم کر کے آ گئے نماز پڑھ لی تو جدو سفر مکیا واپس آئے نبی علیہ السلام کو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فی شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کوئی صحابہ نے کہا یار نہیں پورے وجود مٹی مارن دی کیڑی لوڑ ہے جیڑا وضو والا قرآن آندا ہے اس تو اگا ودن دی کیڑی لوڑ ہے وہی کر تے نماز پڑھ لے کچھ کہنے لگے نہیں یار ہوتے وضو واسطے وے وضو واسطے پانی نہ ہوئے اے تے غسل واسطے پانی نہ ہوئے تے کی کرنا ہے اوندا میرا دل آندا ہے میرا خیال آندا ہے میرا قیاس آندا ہے میرا اجتہاد آندا ہے پورے وجود تے مٹی مارنی چاہیے انہیں ایویں عمل کیتا ہے واپس آئے نبی علیہ السلام کون اپنا وہ فیصلہ کھٹک رہا ہے دل اندر کڑک اسی طرح پریشانی تو کھو رہا ہے پتہ نہیں ٹھیک ہویا پتہ نہیں غلط ہویا ہے حکم کی ہے تنازع ہو جائے تے کدھر آنا ہے اللہ کو لو دے رسول کو رسول اللہ دی خدمت یاد روئے فرمایا محبوب جی ہے مسئلہ پیش آیا سی اساں پھر این کی حضور ہنسے مسکرائے فرمایا تیرے واسطے اوہی تیمم کافی سی جڑا تیمم وضو ہے وضو والا تیمم ہی غسل واسطے تیمم و تیمم کے میں کریں دا ایک بار ہے ہاتھ مٹی تے مارو پھر انہوں جھاڑو جھاڑ کے تے این کر کے دو چہرے تے پھیر لو بس اے ہی ہے تیمم بعض لوگ تیمم پورا کر دیں پہلے ہاتھ ہیں مریں دیں پھر جناب انہوں منہ تے مریں دیں پھر ہاتھ مریں دیں پھر ہیں ہاتھا دے مریں دیں تو میں کہ تھوڑا جا موہ جی پالو کرولی بھی دے کرو تسلی نال بد پاؤں با قرآن حدیث وقا بیٹھ دی لوڑ کڑی حضور جو فرمایا ہن عقل آندہ نا با اے ہاتھ بھی دوڑیں تے لہذا اتھے بھی مٹی اتھے نہیں مٹی مارنی مٹی اتھے ہی جتے مصطفیٰ نے فرمایا بس سارے قیاس عقل جو کچھ تیرے دل و دماغ ہے جانا فطور سب نکال دو ساڑھے واسطے قرآن کافی ہے محمد مصطفیٰ دی حدیث کافی ہے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین کامل ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے نبی علیہ السلام نے بس ایک طریقہ ہے کہ کوئی ضرب زمین تے ماری جائے پھر جھاڑ دیتا جائے دو ہاتھوں پھر چہرے تے مار کے اپنے دو ہاتھوں تے مار لے بس اینو کیا جاندہ ہے کنیا تک لے جانا تے نہیں اسلام اندر نہیں دین اندر ہر مسئلے اندر اتباع سنت اختیار کیجئے اللہ اجر دے گا جزا دے گا ثواب دے گا یہ سنت تو ہٹ جائے گا گمراہ ہو جائے گا لزلل تم گمراہ ہو جا سو یہ سنت چھڑ دے سو گمراہ ہو جا سو سنت اضافہ کرے سو گمراہ ہو جا سو سنت کا کچھ حصہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے سنت پر قائم رہیے سنت پہ ڈٹے جائیے نہ دیکھیے کہ عقل کی اندر رائے کی آندھی ہے فلاں کی اندر ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جس مسئلے اندر بھی اختلاف ہو گیا ہے حضرت قاب بن مالک حضرت قاب ماشاء بھائی حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے آئے جو ہی گھر تشریف لے آئے بیوی کو پوچھیا کہ کی پکایا ہے بیوی نے کیا باسا بکرے دا گوشت پکایا ہے کہنے لگے گوشت کتوں آیا ہے میں تو نہیں لے آیا کتوں آیا ہے میں نہیں لے آیا
تے گھر گوشت کتھوں آ گیا تسی بھی پوچھ لیا کرو بجڑی شاید تسی نہ ہو لے آؤں دے گھر کتھوں ہوندی توجہ ہے ماشاءاللہ اتنا کافی ہے یا اور تھوڑی وضاحت کرا کافی نہ سمجھ گیا ہو گجرات والے سیانے سمجھدار بندے بیٹھے ہو بجڑی گھر شاید تسی نہ لے آو وہ گھر آئی ہوئی ہوئے تے پوچھ لیا کرو بھائی یہ کتھوں آئی ہاں انج نہ ہوئے باؤ توجہ ہے چلو آگے چلنے گال ایک بزرگ آئے وہ فوت ہو گئے وہ تو اندر سڑا نہیں بزرگ کیڑا ہے وہ فوت ہو گئے تو وہ لکھ دین با وہ دے پوترے لکھ دین با دادی اماں کو روزانہ سویرے مٹھائی آئی پئی ہوندی آئی جدو دادی دے کمرے جو ونجی آتے ہوتے مٹھائی پئی ہوندی آئی تو انہوں کو پوچھیا تو آندن با تھوڑے دادا جی راتی دے گئے دادا جی فوت ہو گئے وہ سارے زندگی پوترے انجی رہن با مٹھائی دادی نے دادا دے جانا ہے تو ہن سمجھ آ گئی نے وہ بڑے دادی دی پوجا کر دے بس ساڑی دادی پہنچی ہوئی ہے میں کہ دادی پہنچی ہوئی نہیں پہنچی ہوئی تو وہ جڑا مٹھائی لائے ہے ہاں کتے یاد ہے قائد ملت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ وہ آدھن بجدوں جڑا مرزائی نا قدیانی ملون انہیں لکھیا با سارے نبیوں دے موجزے 3000 ہیں تے میں اکلے مرزے دے موجزے 3 لاکھ ہیں تے آندھا ایک میرا سب تو بڑا موجزہ ہے با جدوں میری شادی ہون لگی نا تے میرے ابا جی پیر صاحب کو لے گئے میں نو با غلام مرزے غلام قادیانی با ایدی شادی کرنی ہے تے دیہڑا رکھنا ہے انہوں نے کہا با حجے تک نابالغ ہے حجے شادی نہ کرو حجے بچہ نابالغ ہے مرزا تو شادی نہ کرو کہنا ہے میرا ابے نے گل نہ منی انہیں شادی کر چھڑی میری کرامت ویکھو میرا موجزہ ویکھو پہلا کہ حجے 9 مہینے پورے نہ ہوئے تو میں نے اللہ نے بیٹا دیتا آدھا میرا پہلا موجزہ ہے وے تو علامہ صاحب فرمان لگے کملیا تیرا موجزہ نہیں موجزہ تیری بیوی دے جنہیں نابالغ جو بچہ پیدا کیتا تیرا موجزہ کھا ہے موجزہ دے ہوتا بڑھتا ہے تم اپنے آپ میں ناوے لئی جاتے میں پوچھ لیا کرو با گھر میں جو نہیں لیا قرآن پڑھو نا صاحب مدین دا واقعہ پڑھو قرآن طبیعت میری خراب ہے انشاءاللہ گھنٹے 1.5 تک کھول جاوڑی ہیں دعا کرو طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر انشاءاللہ تقریر کرنے توجہ ہے نا تو اچھا ہو گئی ہاں کوئی نیڑے نیڑے لگی توجہ فرمائی کعب والے پاسے ہونے آجے اور ٹور دیں صاحب مدین دا واقعہ آندہ ہے نا وہ بکریاں چران جاندیاں سن 2 بہنا انہوں نے بیٹیاں بکریاں چران دیا سن تے ایک دن بکریاں راج کے پانی پی کے تے وقت تو پہلے گھر آئیاں تے پیو پوچھا ہی نا با آج خیر نہیں کیویں پہلے بھی آ گئی ہو تے این راج کے بھی آئیاں صاحب مدینہ میں آنا کیونکہ شعیب علیہ السلام دا ذکر کوئی نہیں ہوندہ مشہور ہے کہ شعیب دی آئیاں بیٹیاں کیونکہ انہاں دا بھی ہے نا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ خَاهُمْ شعیبہ تے یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گئے مدین دی طرف تے او اتھوں اشتباہ ہو گئے مفسرین باؤ شعیب علیہ السلام دی یہیں بیٹیاں ہو سن بہرحال چلو تو بزرگ کا اشارہ کیتا ہے میں گل دسی بھائی شعیب دیاں ایسن یا نہیں یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے جے امتین دا ایک شخص آئی او دیاں بیٹیاں آئیاں بکریاں چرا رہی جدے ہوتے قرآن چوپ میں تے سانوی چوپ پی رہنا چاہیے نا قرآن جو خاموش ہے قرآن جو نا نہیں دسدا شعیب علیہ السلام دا نا قرآن کئی باری آیا ہے تے اتھے بھی آ جاندہ نہیں آیا تے پھر سانو نہیں لینا چاہیے توجہ فرمائی قرآن نہ اگاں جاونا ہے تے نہ قرآن تو پچھا رہنا ہے نہ قرآن کوئی شاید داخل کرنی ہے تے نہ کوئی کڈھن دی کوشش کرنی ہے ہون پوچھے صاحب مدیہ نے اپنی دھیاں کو کہ وقت تو پہلے آئیوں تے بکریاں رج کے آئیاں پانی نال انج کدے ہویا نہیں جب تک تحقیق نہیں ہوئی ایک قدم ہی اگے نہیں ٹوریا فرمایا انہوں نے دسیا ابا جی پریشان کونو وہ اسی ہوتے کھوتے کھلوتیاں سے تے ایک جوان آیا ہے انہیں سن پوچھا ہے اس انہوں نے دسیا ہے انہیں ساڑی بکریاں پانی پہ وایا ہے ان اگوں بلان دی لوڑ کیڑی ہے اگوں غیرت ہور جاگی ہے تے گجرات آلے دی تے غیرت انجی پورے ملک مشہور ہے غیرت مند لوگ ہو
قرآن نو پڑھیا کرو. جے گجرات والے قرآن دی سمجھ نہیں آنی دسو اور کنوں سمجھ آؤ. اللہ نے تو غیرت بھی دیتی ہے، جمال بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، ساری چیزاں موجود ہے. ذرا قرآن تے غور کیتا کرو تے قرآن پڑھیا کرو تے عام سمجھا کرو. ہن قرآن پاک کی کہہ رہے صاحب مدینہ نے کی کہا بچیاں نو با جاؤ نا انہوں بلا کے لے آؤ. میں ویکھا تے صحیح بچیاں ٹھیک پیاں دیاں. اگے بکریاں چران دو بہنا جان دیاں، ہن دو بہنا نہیں گل ہے، ہن ایک نو گل ہے. بکدیں راہ دے رال کے اوپر رام بنا کے منصوبہ طے کر کے جی انہاں دی کوئی غلطی ہوئی تے مگروں کوئی گل طے کر کے آ جا سن. ایک نو کہ توں ایتھے بہن ایک جاوے انہوں بلا کے لے آوے. وہ ایک گئی ہے بلا کے لے آئیے تو پھر ساری گل کھولیے. دا مطلب ہے کہ پوچھنا چاہیے ہے کہ اے گھر شہ میں نہیں لے آیا تو کتوں آئی. سینہ قاب نے پوچھا ہے بکی پکیا، انہوں نے کہا گوشت پکیا، انہوں نے کہا گوشت آیا کتوں، کدھروں آیا گوشت دسو. تو ابو صاحب سیدنا قاب رضی اللہ عنہ بیوی کہنے لگی ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، غصے نہ ہو. اپنی ایک بکری جڑی لونڈی چران جاندی ہے، وہ لونڈی گئی ہے نوکرانی لونڈی، وہ بکریاں چران دی تھی. اتھے کوئی بکری جڑی ہے وہ بیمار ہوئی ہے، مرن لگی ہے. انہیں چکیتی ہے ذبح تے گوشت بنا کے تے نہ لے آئی ہے تے وہ سا کے دیتا ہے تے میں پکایا ہے. اپنا گوشت ہے، اپنی بکری دا گوشت. خطرہ ہی نہ نواں اسلام آئے گا باقی یہ نہ ہوئے ایک دو طریقہ. ایک تے میں نہیں آندا تے کتھوں آیا، دوجہ اے وے باقی دے 11ویں 12ویں دن آ گیا ہوئے، غیر اللہ دی کوئی نیاز نہ آ گئی ہوئے، غیر اللہ دا ذبیحہ نہ آ گیا ہوئے. جان دو غیر اللہ دا ذبیحہ حرام ہے. حدیث ہے صحیح البخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج نبی ہون دا اعلان کون آئی کیتا تے آپ دی دعوت آئی، دعوت تشریف لے گئے تے انہاں اگے گوشت رکھیا تے حضور نے اعلان نبوت تو پہلے پوچھا ہے وہ گوشت کھادا ہے. انہاں کیا ہے فلاں سب بزرگاں دے واسطے ذبح کیتا سی انہاں دے نات. رسول اللہ اٹھ گیا فرمایا میں محمد حج نبوی ہون دا اعلان کون آئی کیتا، نبوت کون آئی آئی، جبریل کون آیا ہے. حضور نے فرمایا میں محمد غیر اللہ دا ذبیحہ نہیں کھاندا. حضور اٹھ گئے. انہاں کہا چلو دو سردار، ایک تے محمد مصطفیٰ آئے بنو ہاشم والوں تے دوجے قریش دے قبیلہ لوں زید بن عمر بن نفیل او بیٹھا ہے. انہاں دی بھی دعوت آئی. یہ زید بن عمر والد ہے حضرت سعید بن زید تھے. سعید بن ہوئی آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہوں حضرت عمر نے بندے آئے تھے صدا دیندے آئے اسلام قبول کر دے. اشرف صحابی انہوں دا باپ ہے زید بن عمر بن نفیل. انہوں نے کہا با چلو محمد مصطفیٰ نہیں کھاندے تے ساڑھا سردار دوجے قبیلے دا بیٹھا ہے نا، ایک مہمان تے ہے نا چیف گیسٹ جڑا کھاسی. جب زید دے اگے گوشت ہے انہوں نے پوچھا کتوں آیا ہے گوشت، انہوں نے کہا فلاں بزرگ دا ذبیحہ ہے. انہوں نے کہا میں زید بن عمر بھی غیر اللہ دا ذبیحہ نہیں کھاندا. یہ حضور دے دوست بھی آئے زید بن عمر. حضور نال بڑا تعلق آئی، بڑی محبت آئی. حضور تو ویسے ہی معصوم آئے نا تے زید بن عمر جڑا فطرت آئی توحید تے ڈٹیا رہا زندگی بھر. لیکن رسول اللہ نو بحیثیت رسول نہیں ویکھیا. اعلان نبوت تو پہلے زید فوت ہو گیا. یہ تو فوت ہونے لگا نا ایک اور دوست آئی عامر بن ربی، انہوں نے بلایا تے کول بٹھا کے کہنے لگا عامر میں یہودی بھی نہیں، میں عیسائی بھی نہیں تے میں شرک بھی نہیں کرتا، میں دین ابراہیم دے ہواں، میں غیر اللہ دا ذبیحہ بھی نہیں کھاندا. زید نے ایک وکھرا مقام حاصل آئی. مکے اعلان کردائی جیس دی بیٹی جنہوں اللہ بیٹی دے وے تو بیٹی تو تنگ ہوئے تے بیٹی نو ذبح کرنا چاہے یا بیٹی نو دفن زندہ کرے. میرا اعلان ہے کہ وہ بیٹی نو زندہ دفن نہ کرے، میں زید ہر دی بیٹی نو پالن دا ذمہ خود لینا. ایڈا سی بندائی. تے پھر جدوں بیٹی جوان ہو جاوے نا کہ کوئی دے جاوے پالے ہاں تے جوانی تو بعد پھر وہ دے باپ نو کہندا ہی با تیری بیٹی تھی جوان ہو گئی ہے میں انج رکھیے جی میں سکا باپ رکھ دے جی تو واپس لینا چاہویں تے میں نے کوئی اعتراض نہیں تے جی تو نہ لوے گا تے وہ دی شادی وہ دا بیاہ وہ دی اخراجات معاملات میں خود ادا کروں گا. اتنا غیرت علی زید بن عمر بن نفیل.
تے عامر بن ربیع جب موت آئی نا زید بن عمر نو تے کول بیٹھے آئے یہ عامر دوست کہنے لگا اے عامر میں کتاباں کہیں پڑھیاں تے کہیں علماء نو سنے ہیں ایک نبی آنا ہے ہاں محمد مصطفیٰ دا دوست لیکن اے نہیں پتا اے نہیں نبی بننا ہے کہنے لگے ایک نبی آنا ہے تے اس نبی نے آنا بھی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں ہے اے عامر میں بڑا انتظار کیتا اس نبی نال میری ملاقات ہوئے دیدار ہوئے لگتا ہے میری ان زندگی وفا نہ کرے گی یہ تیری زندگی جو نبی آئے نا تے میرا سلام آکھی میرا سلام دیوی تے نال کمی کہ تسی آئے بعد جو میں توڑے ہوتے آن تو پہلے ایمان لے ہونا پھر جدو محمد مصطفیٰ نے نبی ہون دا اعلان کیتا نا تے عامر دار اسلام میں داخل ہوئے تے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ توڑا ایک بچپن دا دو زید بن عمر ہوندائی جڑا شرک نہیں کردہ کفر نہیں کردہ سلالت نہیں غیر اللہ دے زبیہ نہیں کھاندہ توڑنا لے کہ مجلس ہی موجود آئی تسا بھی نہیں کھادا تے اونے بھی نہیں کھادا او توڑے نامے من سلام دے گیا آئی تے نالے او تو انو یاد آئی میں توڑے نبی ہونتے مان لے آنا حضور رو پہتے اکھا چوانسو گر پہتے کچھ دیر سوچ دے رہے بس زید تے میرا دوست ہوندائی زید تے میرا یار ہوندائی زید تے میرے تیمان میں اس ویلے ہوما ہاں نبی دی حیثیت نال تو میرے تیمان لے آوے ہاں تے میرے نال محبت کرے ہاں ساری گلنا انہوں نے بیٹا صحیح تے پھر حضور دا صحابی اشرف مبشرہ آیا بھی صحیح فرمایا کاش پھر جبریل آئے توجہ ہے جبریل آئے فرما محبوب جی دے غام میں تے پریشانی رو رہے ہو نا او گسیٹ دیا پہنچ گیا جی جنت خوش ہو جاؤ جنت جا گیا جی توحید دی وجہ تو جنت پہنچ گیا ہے اللہ نے انہوں جنت دے دیتی سیدنا قاب یاد ہے گا ایک گوشت کے تو آیا ہے میری لاؤنڈی ساڑھی لاؤنڈی نے جانور ذبح کیتا ہے سفر دے اندر ریوڑ چراندیاں بھیڑی آیا ہے انہیں اس نے زخمی کیتا ہے اس نے اپنی بکری چھڑا لیا ہے اس نے آپ ہی ذبح کیتا ہے پتھر لیا ہے پتھر دنال پرانے دورے پتھر دیا چھریاں ہوں دیا آئیاں ہون بھی تسی سعودی عرب جاؤ نا تے انہاں دے میوزیم میں جاؤ تے پرانے دور دیا چھریاں پتھر دیا موجود ہے پتھر اتنے نقیلے ہوں دین اور چھری تو بھی تیز ہوں دین فرمایا پتھر دی چھری نالونا ذبح کیتا ہے کہاں فرمان لگے تسا کوئی گوشت کھاتا تے نہیں کھاتا فرمایا تسا بھی نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا عورت دا ذبیحہ آج تک سنیا نہیں کہ عورت جانور ذبح کرے اے مسئلہ آج تک سنے ہی نہیں ویکھے ہی نہیں کہ عورت ہو کے جانور ذبح کرے یہ تے مسئلہ سنیا ہی نہیں ہمیشہ مرد ذبح کر دے آئے عورتہ کدے جانور ذبح کیتا ہے میرے علم میں پہلی باری گل آئی ہے کہ عورت بھی جانور ذبح کیتا ہے عورت دا ذبح شدہ جانور حلال ہے یا حرام ہے کھاسا تاج مصطفیٰ مور لاسا ہانڈیت رکھ چھوڑو یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَاطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سیدنا قعب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے کولس کی تا محبوب جی میرے گھر اندر ہے معاملہ پیش آیا ہے ہانڈی پکی پئی ہے گوشت پکیا پیا ہے تیار ہویا پیا ہے کھانا نہیں ناپ کھاتا ہے نہ اولاد نو کھاون دیتا ہے دسو مور لاؤ ساڑی لونڈی نے ذبح کیتا ہے عورت دا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے یہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے تے پھر اسی جانور کھاواں گے یہ نہیں کر سکتی ذبح تے پھر ایویں ہانڈی پکی ہوئی سٹ دے آنگے محبوب یہ فیصلہ کیجئے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کسی مسئلے اندر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے اندر جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اے رسول اللہ دی محفل مجلس اندر حاضر ہو گئے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے پیارے گوشت کھا لو اللہ نے عورت ذبیحے نو حلال سمجھے
اللہ دے ہاں عورت جانور دا ذبح کرے تے وہ حلال ہے، عورت اپنا جانور قربانی دے تے چھری پھیرنا چاہے تے پھیر سکتی ہے، خارج بکرا مرغا ذبح کرنا چاہے تے کر سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ امام بخاری نے صحیح البخاری باب بنے ہے کہ عورت کے ذبیحے کا جواز، عورت کا ذبح کردہ جانور حلال ہے، باب بن کے امام بخاری نے وضاحت کی تھی ہے، امت نو یہ سبق دیتا ہے کہ جس مسئلے اندر تھوڑے اختلاف ہو جائے، فیصلہ رب دے قرآن کو لو، فیصلہ مصطفیٰ دی حدیث کو لو، پھر لڑائی کس بات دیئے، جھگڑا کس بات ہے۔ ہن قرآن ساڑھے کل محفوظ ہے، موجود ہے، اور قرآن تو بعد ساڑھے کل صحیح البخاری محفوظ ہے، موجود ہے۔ جس مسئلے جھگڑا ہے قرآن کھولو تو صحیح البخاری کھولو، جس مسئلے اختلاف۔ ہن جنازہ ہے نا، بخاری کھولو، کیوں ہے جنازہ؟ مسلم کھولو، دیگر کتب حدیث کھولو کہ نبی علیہ السلام جنازے اندر 4 تکبیرات، کنی تکبیرات کے اندر 4، ایک حدیثی 5 بھی ہے، کہتے کوئی 5 دا پڑھا چھوڑے نا، کوئی 5 تکبیرہ نال دے لڑنا پویا ہے، بھائی نویں واری پہ کیا مسئلہ، پہلی واری سونے ہیں آج تک ہے ہی کوئی نہیں اسلام۔ ہن تسی کام از کام نہ کہہ، تسی کہہ بس کملے سنے آئی مسئلہ، 5 تکبیرہ بھی ہے نا، یعنی کچھ دعاواں کر کے پھر تکبیر، اللہ اکبر، چوتھی ہو گئی، پھر دعاواں، پھر 5ویں تکبیر تو بعد سلام۔ لیکن ساڑھے ملک دے اندر سارے مسالک کنی تکبیرات ہیں، حدیث بھی 4 یاد ہیں، باقی بھی 4 سنت ہیں، مسنون ہیں۔ 5 تو نے اس بات دسیاں کہ کسی جگہ تے موقع بن جائے، کوئی مولوی کہہ دے تو بعد ہی لڑنا پہ پہلی باری چھوڑے ہیں۔ وہ ایک بندہ ہی نا ساڑھے علاقے دا یہ پکا سچا واقعہ ہے، وہ سویرے اٹھیا نماز والے ٹائم انہوں پیشاب دی حاجت ہوئی، اٹھیا تے انہیں پیشاب کیتا تے اذان پہ ہوں دی فجر دی، مؤذن آندا یہ الصلاۃ خیر من النوم، وہ آندا لو بھائی انہیں نویں اذان کٹ ماری ہو، وہ پھر وجہ کے سہم پیا پڑھنی تائی کو نہیں، نہ کدی پڑھی آئی، نہ کدی نیتی آئی، نہ کدی قضا کیتی آئی۔ سویرے اٹھ کے دارے دے بیٹھ کے دے سچا واقعہ جاکے آندھا ہے آج راتی مولوی نویں اذان کٹی نے، اس آکے با کھیڑی ہوتا پتہ نہیں بنی نوم کو یاد آئی، اس آکے با وہ آدھ آئی الصلاۃ خیر من جنہوں تو پہلی باری نہیں، اس آکے با یہ تے پرانی ہے، تو پہلی باری جا گیا ہے، با تو یہ زور اثر تے سننا ہے جاگدہ جو ہونا ہے، تے پہلی باری فجر ہے لیتا نہیں کہ دے آ جا، تو اٹھے ہیں تو گل پرانی ہے، تو نویں پہلی دفعہ سنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے 5 تکبیرہ جنازے کئی آنا، لیکن زیادہ رواج 14 پہ گیا ہے، اس واسطے کہ مصطفیٰ دی سنت 4 بھی ہے اور حق کے اور سچ کے اور اسی ہوتے عمل کرنا۔ حافظ زبیر علی زہیر رحمت اللہ علیہ ساڑھے شیخ وہ فوت ہون تو پہلے وصیت کر گیا کہ میرے جنازے 5 تکبیرہ ہوں، تو انہوں نے پھر 5 ہی سان، انہوں نے کہا سلام ایک پاسے ہوئے، سلام ایک پاسے ہوئے آسی، یہ انہوں نے وصیت سی 5 تکبیرہ ہوئے گلوں تو سویرے تو کملے کسے میت دا تو 5 تکبیرہ کہہ گئے ویکھو اونج بامی نویں اذان کٹ چھوڑا قبر تے اذان دے لے سن، لیکن 5ویں تکبیر جے تو جناز اللہ اکبر آکھیا جے بندہ سلام نہ پھیر کے توڑے گل نہ پہلے میں نو پھاڑ لبے ایڈے پکے مذہب دے بطوڑے گل پہ جیسے تو 5ویں واری اللہ اکبر آکھیا وہ اللہ اکبر ہی آکھیا ہے نا، پوری اذان کٹ کے قبر تے کھلوتا ہے، انہوں نہیں چھڑن واسطے تیار، انہوں کہن او تے لڑن واسطے بھی تیار ہے، دے بندے مرن واسطے بھی تیار ہے، تے جڑا حدیث تو لفظ صاحب ہے تو او دے ہوتے ہیں جی نا بس پہلی باری سنے ہیں بس تسی جمعے ہونا ہو یہ حدیث پرانی نبی علیہ السلام دی سنت جنازہ کیویں اللہ اکبر ہون جنازے کی پڑھنا ہے اللہ اکبر تو بعد ہاں پڑھو شاہ جنازہ ان پڑھو نا گجرات اللہ جنازہ ایک تو جو گجرات اللہ اکبر سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک اللہ اکبر پھر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلم تب پتنی والفات چنگے پہلے بڑھائے
اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم نحیتو مننا فاحی علی الاسلام و من توفیتو مننا فتوفو علی الایمان اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ جویں 1 منٹ تو بھی کم وقت جنازہ ہو گئے اور سنت کی اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تو انہیں گجرات انہیں ہونجی چاہیے سید عنایت اللہ شاہ صاحب گجرات آلے بزرگ فوت ہون تو پہلے کی فرما گیا ہے میرا جنازے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے خود بھی پڑھی ہے ہاں بھی پڑھ دیا ہے نا پچھلے بھی آگے با پڑھیا ہے تے جڑے توجہ ہے آپ بھی پڑھ دیا ہے تے مولا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا برا فوت ہویا ہے مفتی رفیع عثمانی صاحب انہوں نے جنازہ ناب پڑھا ہے چنگی ٹکا کے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تے لوگوں نے بھی سنی ہے تے جار بھی ہویا ہے لاؤڈ سپیکر تو فاتحہ دی آواز بھی آئی ہے تے جڑے انہوں نے دوجیاں دے پڑھا ہے کسی جی فاتحہ نہیں پڑھی دوجیاں دی کوئی نہیں تے بھران دے جنازے فاتحہ کیوں پتہ لگا ہے نا کہ محمد یہ حدیث حق ہے آپ انہوں سٹ لگے تو پھر پتہ لگتا ہے بندہ جنازے انہوں نے چاہیے تے ایسی نہ فرما جاندے کہ جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا ہو دی نماز جنازہ کو نہیں فاتحہ بغیر جنازہ کو نہیں کیوں کہ جنازہ بھی ایک نماز ہے نماز جنازہ کیا جاندہ ہے جنازہ فاتحہ نہیں ہوگی تو جنازہ نہیں ہوئے گا اللہ اکبر سورۃ الفاتحہ پڑھیے اس تو اگے سورت پاک قرآن پاک چو کسی مقام تو قرآت کیتی ہے پھر دوجی تکبیر اللہ اکبر درود پاک پڑھیا ہے جڑا نماز دے اندر پڑھیا جاندہ ہے یہی سنت جنازے والا درود وکھرا قرآن بھی نہیں تے حدیث بھی نہیں تے رسول اللہ نے پڑھیا بھی نہیں صحابہ نے پڑھیا بھی نہیں کوئی اللہ کے بندو یہ چیزیں تے رحم نہ کر دیتا ہے ہاتھ جوڑ کے آنا مردیں تے رحم کرو جڑا توڑے پیو تے مادہ جنازہ ٹھیک سنت مطابق نہیں پڑھا رہے تسی انہوں نے اپنا مولوی تے رہبر سمجھ او توڑے رہنما ہیں او توڑے لیڈر ہیں او توڑے پیر ہیں او توڑے بزرگ ہیں انہاں تو سی کھانا پینا روٹی خوشی غمی دیتی جاندے ہو ہاڑی سامنے دیتی جاندے ہو جنہاں توڑے پیو ماں دا جنازہ ہی سنت دے مطابق نہیں پڑھایا جدوں بھرا دی واری آئی ہے تے پڑھن لگ پائیں جدوں اپنی واری آئی ہے تے فرمان لگ پائیں تے جدوں دوجہ دی واری آئی ہے ایویں بغیر جنازہ دفن کیتی آ رہے ہیں کیونکہ جدے فاتحہ نہیں بولو دا جنازہ نہیں تے جڑا مردیاں نال مخلص نہیں جی جڑا مردیاں نال مخلص نہیں سامنے مریا پہ نال مخلص نہیں کہ اس وقت بندہ حیا کرتا ہے کہ سامنے مردہ ہے تے انہیں پھر جناب آمنا نہیں انہوں آخری بڑے اعزاز نہ پروٹوکول نال انہوں دفن کیتا جائے جنازہ بھی سنت مطابق نہیں پڑھیا گیا پھر تیجی تکبیر تو بعد اللہم اغفر لہو ورحمو وعافی وعفوانہو واکرم نزولا ووسع مدخلا واغسل بالماء والثلج والمرد ونقی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس ابدلہ دارا خیرا من دارے واہلا خیرا من اہلی وزوجا خیرا من زوجے آئذہ من فتنة القبر وعذاب النار وادخلوا الجنة الفردوس اللہم انتال الوفاء والحق واغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحیم اللہم ان هذه الميت في ذمتك وحبل جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار اللهم إنه فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار اللهم إنه فلان ابن فلان اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن عمدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان مسيئا فزد اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان مخطئا فتجاوز عن خطيئاته وإن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان زاكيا فزكه اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم حاسبه حسابا يسيرا اللهم نور قبره واجعله روضة من رياض الجنة
الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدایتها الى الاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم من سرها وعلانیتها جئنا شفاء فاغفر لنا اللہم جئنا شفاء فاغفر لنا اللہ دی قسم اینج لگتا ہے ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ جنازہ ساڈا ہوئے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر سیدنا عوف بن مالک فرماندے حضور جنازہ پڑھا رہے سن مگر اسی جنازہ پڑھ رہے سن حضور اونچی اونچیاں دعاواں پڑھ رہے سن اسی مگر سن رہے سن تے میں نال یاد کرتا جا رہا سا آپ پڑھتے سن اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ کون آدھا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا اے نہ پڑھو اے بھی دعا مسنون پڑھو لیکن اس دعا تو بعد ہے تو مجموعی دعا ہے سارے دی اجتماعی دعا ہے سارے لئی دعا ہے جڑے جیندن جڑے مردن جڑے آئین جڑے جنازے نہیں آئے میت لی خاص دعا تے اس دعا تو بعد اگے شروع ہوندی ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ او بن مالک فرماندل نبی علیہ السلام میں دعا پڑھ رہا سن مگر میں کھڑا دعا یاد بھی کر رہا سا جنازے اندر تے دل کہہ رہا سا کا جنازہ آج میرا ہویا یہ دعا حضور میرے تے پڑھانا یہ سنت آج بھی کہویں جب علماء اہل الحدیث جنازہ پڑھا دینے اللہ دی قسم ہے جے سنت مطابق جنازہ پڑھا دیتا جائے آج بھی مگروں آواز آندی ہے جے اینو جنازہ آندن تے ساڑھے تے بغیر پھر جنازے تو دفن ہوئے اینو جنازہ آندن آج جنازہ پڑھے ہے آج عجیب جنازہ پڑھے ہے آج بڑا سکون آیا ہے کاش ساڑھا جنازہ ہوئے یہ ساڑھا کمال نہیں ہے کمال کے دے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو لوگوں اپنے اختلافات جھگڑے انو فرقے دی بنیاد نہ بنا لو کہ ساڑھا فرقہ انجی تے سے انجی کردہ رہنا ہے ساڑھے فرقے دی ہے پہچانے سے انجی کردہ رہنا ہے مٹاؤ فرقے انو آؤ ساری دنیا کٹی ہو جائے محمد مصطفیٰ کی ذات پر آپ کے نام پر آپ دی شریعت پڑھو آپ دی سنت پڑھو سنت پڑھی ہے جہالت نو ختم کیجئے لڑائیاں نو ختم کیجئے سنت پر قائم رہیے ساری پہچان جوڑیے آؤ پہچان بنائیے کو محمد مصطفیٰ کے ذات پر سارے فرقوں پر پابندی ہو صرف جناب پابندی نہ ہوئے تے قرآن تے نہ ہوئے تے مصطفیٰ حدیث تے نہ ہوئے قرآن پابندی تو مستثنیٰ ہے حدیث جنہیں پابندی تو مستثنیٰ ہے سب تے پابندی لگا دو قرآن قائم رہے گا حدیث مصطفیٰ قائم رہے گی کیونکہ قرآن دا محافظ بھی اللہ ہے تے حدیث دا محافظ بھی اللہ ہے اور انشاءاللہ وقت آنا ہے آج نہ صحیح تو کل صحیح کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح وقت آئے گا ضرور آئے گا سارے فرقے دفن ہو جائیں گے قرآن رہے گا محمدی حدیث قائم رہے گی کہو انشاءاللہ قرآن رہے گا مصطفیٰ حدیث رہے گی جس دن قرآن حدیث رہ گئے سارے فرقے دفن ہو گئے تو پھر تو خوشخبری ہے سارے مٹ جان گے یہی دعوت قائم رہے گی اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول آج بھی ساڑھا نعرہ تے ماٹو تے دعوت ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول نہ مولوی نے کیتا نہ مولوی نے یہ کیتا نہ وہ کیتا نہیں اطیعوا اللہ واتیعوا الرسول میرے کل غلطی ہوئے توڑے کل غلطی ہوئے مولوی بھی غلطی کھائے بزرگ امام سارے غلطی کھان غلطی تو پاک کو ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اے مکے والے ہو 40 سال درسہ توڑے اندر گزارے ہے کوئی میں محمد دے اندر کوئی نقص کوئی ہے ویکے ہوئے تے بیان کرو سارے مکے والے بولے اے محمد مصطفیٰ تو آڑے کوئی نقص نہیں ویکیا سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب کا خود اس وقت مسلمان نہیں تے ہرقل بادشاہ دے سامنے کھڑے نے تے سوال ہرقل بادشاہ پہ کر دے ابو سفیان دسو جنہیں توڑے لگے نبی ہون دا اعلان کیتا ہے اس نے کدے جھوٹ بولے ہے کہنے لگے سچی گل ہے کہ 40 سال تو بعد نبوت اعلان کیتا ہے انہیں آج تک کسی انسان نہ
نہیں جھوٹ بولیا تے بادشاہ نے کیا سی جنہیں انسان دے بارے کہ نے کدے جھوٹ نہیں بولیا میں کیویں من لواں کیوں اللہ دے بارے جھوٹ بولدا ہوئے گا فرمایا ولو تقبل علینا بعد الاقاویل اللہ فرماندا ہے میں اپنے نبی نے اختیار ہی نہیں دیتا کہ اپنی مرضی نال بولے او گل کہہ چھوڑے جڑی میں نہ کہی ہوئے جڑی میں وہی نہ کیتی ہوئے پیغمبر خود بول کے کہہ چھوڑے اے ہو ہی نہیں سکتا میں گارنٹی دینا رب گارنٹی دیندا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا نبی اپنی مرضی نال بولے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرما خبردار میرا پیغمبر میری مرضی تو بغیر نہیں بولنا نماز میں پڑھاندا ہے جویں میں دسیا ہے جبریل علیہ السلام آندے رہے 2 دن لگاتار آندے رہے 5 وقت دی نماز نبی بانو پڑھا کے سکھاندے رہے موبا انج نماز پڑھنی انج پڑھنی ہے عملی طریقہ دس دے رہے اوقات دس دے رہے طریقہ دس دے رہے پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی ہن تسا قیامت تک نماز انج پڑھنی ہے جویں میں محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے میں جنوں پڑھ دیاں جویں تسا ویکھیا ہے انج نماز پڑھنی ہے میں نماز انج پڑھی ہے جویں میں جبریل نے دسی ہے جبریل نے ایویں نماز پڑھی ہے جویں رب نے انہاں دس کے بھیجی ہے پھر انہاں منوں دسیا ہے میں تانوں دسیا ہے اونچی جگہ تے منبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ نماز پڑھ دے سنو میرے صحابہ سکھ لو نماز سکھ لو طریقہ میرے کو نماز دا لوگوں ایک کیویں ہو سکتا ہے جس پیغمبر دیاں خلوت دیاں باتاں تے سنتا سڑ تک پہنچ گئیاں نے کیویں ہو سکتا ہے کہ آپ دی نماز نہ پہنچی ہوئے غلط آدھنوں لوگ جڑے آندھے حضور دے زمانے کی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی اگر میں کلے بھی سوڑ رہا تھا کہ مولوی دا کہنے لگا رسول اللہ دے زمانے کی نماز مکمل نہیں ہوئی مکمل کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بندہ چلو کسی طریقے نہ گل کر لینا ہے با حضور علیہ السلام دی سنت حدیثی نماز ہے سی او دے وچوں امام صاحب نے سمجھا کے سن بیان کیتی ہے تو او دے الفاظ میں کو آندا ہے حضور حدیث نہ قرآن وچ نماز مکمل ہے نہ حدیث وچ نماز مکمل ہے یہ آ کے امام صاحب نے مکمل کیتی ہے میں پوچھنا جدوں قرآن وچ بھی نہیں تے حدیث وچ بھی نہیں تے انہاں کیتی کتھوں وہی تے آئی کوئی نہیں حضور تو بعد جبریل تے آئے کوئی نہیں پھر یہ مطلب ہے صدیق نماز پوری نہ پڑھ سکے ہے جدو قرآن سے ہے کوئی نہیں امام صاحب بھی کوئی نہیں سن پھر صحابہ کرام کی نماز صرف ایک سنت رفع الیدین دی وجہ سے سارا بغض ساری لڑائیاں سارے جھگڑے اللہ کی قسم رکوع تے جانے سر اٹھانا ایک سنت کے بغض میں غصے میں ساری نماز کا اولیاء مولویوں نے بگاڑ دی صرف ایک سنت کے بغض میں غصے کہ رفع الیدین نہ کرنا پڑے کبھی کہیں گے یہ مکھیاں مارتے ہیں کبھی آندے نے جی گھوڑے طرح دوم میں لاندے ہو کدی ہے تو انہوں صبر نہیں آندا حضور دی سنت نو کہتے وہ حضور پہلے کیتا ہی پھر حضور چھاڑ دیتا ہی ان میں پوچھنا جڑا حضور کام ایک واری بھی کیتا ہوئے زندگی ایک واری بھی کیتا ہوئے ایتے ہو سکتا ہے کہ حضور نے چھاڑ دیتا سی بھائی ہون نہیں کرنا حضور نے چھاڑ دیتا سی لیکن انہوں کہنا مکھیاں مار دے ہو گھوڑے طرح دم اعلان دے ہو میں نے دسو جو تو حضور نے کیتا ہے اس وقت مکھیاں ہی ہیں جب آپ آندے ہو حضور نے ایک واری کیتا دی شروع مکھیاں ماریاں سن حضور نے نعوذ باللہ جڑا کام حضور نے ایک واری بھی کیتا ہوئے ہو سکتا ہے حضور فرمانا اجتباہ نہیں کرنا لیکن یہ نہیں ہو سکتا حضور اس نے کیتے ہوئے عمل و برا کہن کہ جو آج تک ہم کرتے تھے یہ مکھیاں تھی جو آج تک ہم کرتے تھے یہ گھوڑوں کی دمیں تھی نعوذ باللہ آج کے بعد ہم نہیں کریں گے نہیں کوئی ایک عمل بتائیے جو حضور نے پہلے کیا ہو اور بعد میں روکنے سے پہلے پھر برا کہا اس اپنے کی ہوئی عمل ایسے ہو سکتا حضور فرمایا رب نے روک دیا رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد یہ نہیں کرنا لیکن یہ نہیں ہو سکتا جو ہم کرتے رہے اس کا ثواب نہیں ملے گا جو ہم کرتے رہے اس کا گناہ ملے گا جو ہم کرتے رہے نعوذ باللہ وہ برا حضور نے جو کیتا ہے صحیح کیتا ہے جو عمل کیا ہے ایک مرتبہ بھی وہ صحیح ہے وہ حق ہے چھوڑ گئے تو چھوڑ گئے لیکن حضور نے رفع الیدین کو نہیں چھوڑا اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کبھی نہیں پڑھی جڑے غلط آنے لوگ نہیں میں نہ لے آؤ اس کے بارے میں تو میں کہا میں نہ یقین ہے جو میں اپنے ماں پیو تے یقین ہے اس تو وقت کہ میں محمدی حدیث تے یقین
جو من یقین ہے کہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اس طرح یقین ہے کہ رفع الیدین میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ بلکہ میں تو بوضو آپ کے سامنے میں کہتا ہوں قرآن کو میرے سر پہ اٹھا کے کونر رکھ کے کہہ سکتا ہوں، ہاتھ میں لے کے سینے سے لگا کے کہہ سکتا ہوں، اگر کہو تو بیت اللہ میں جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، اور اپنی موت کو، آخرت کو، حشر کو، جہنم کو، جنت کو، عذاب کو، سزا کو، جزا کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ اگر مسل کی تعصب میں کہوں تو پھر ایسے سمجھے کہ قیامت والے دن ہاتھ آپ کے ہوں گے، قربان میرا ہوگا۔ اور اگر میں کتاب و سنت کی روشنی میں کہوں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہوں، اور تم پھر رفع الیدین نہ کرو تو پھر قیامت والے دن ہاتھ میرا اور گربان آپ کا ہوگا۔ میں تو غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، ہاتھ میں قرآن لے کے کہہ سکتا ہوں، سینے پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے ساری زندگی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا۔ تسی کرو نہ کرو، حضور نے نہیں کیا۔ تم رفع الیدین کرو یا نہ کرو، رسول اللہ نے اس کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ تم مانو یا نہ مانو، رسول اللہ نے رفع الیدین کے بغیر کبھی رکوع نہیں کیا اور رکوع سے کبھی سر نہیں اٹھایا۔ اذا اراد ان یرکع و اذا اراد رفع راسہ من الرکوع، جدوں حضور رکوع پہ جانے کا ارادہ کرتے، سر اٹھانے کا ارادہ کرتے، تو رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ یہ ایسی سنت جو حضور کی زندگی پر جاری رہی، یہ ایسی سنت جو صدیق بعد میں رسول اللہ کے بات کرتے رہے، سیدنا عمر کرتے رہے، سیدنا علی کرتے رہے، شیر خدا کرتے رہے، صحابہ بیان کرتے رہے، تابعین بیان کرتے رہے۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں، ایک تابعی بھی ایسا نہیں جو سکھاؤ، اور ایک تبع تابعی بھی ایسا نہیں جو سکھاؤ، اور ایک امام بھی ایسا نہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک ہوں، امام بخاری ہوں، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ہوں، پیر عبد القادر جیلانی ہوں، ایک سکھا محدث ایسا نہیں جو رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ یہ ایسی سنت ہے جو امام بخاری کرتے رہے، امام مسلم کرتے رہے، امام ابو داؤد کرتے رہے، امام مالک کرتے رہے، احمد بن حنبل کرتے رہے، سفیان ثوری کرتے رہے، اور حتیٰ کہ حسن بصری کرتے رہے، تابعین کرتے رہے، تبع تابعین کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، رسول اللہ کرتے رہے۔ یہ سنت پر محدثین نے کتاب بھی لکھی ہے۔ امام بخاری رفع الیدین پر الگ بخاری میں 5 حدیثیں لکھنے کے بعد بھی امام بخاری کو اس طرح سمجھے کہ صبر نہیں آیا، پھر جز رفع الیدین پر الگ کتاب لکھ کے اس کو ثابت کیا کہ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اور جب امام بخاری نے اپنی کتاب جز رفع الیدین میں رفع الیدین کو ثابت کر دیا، قرآن و سنت دلائل بیان کر دیے، اور آخر پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ میرے علم کے مطابق 1.5 لاکھ صحابہ جو کوئی صحابی ہے وہ جنائی جو رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھتا ہوئے تے آخر تے فرما دے جیڑا مولوی جیڑا بندہ اس رفع الیدین دے بارے آندہ ہے نا کہ شریر گوڑے طرح دم اعلان دے ہو، انہوں ڈر جانا چاہیے ہے۔ کس گال تو امام بخاری یہ گال لکھ کے نا کہ انہوں ڈر جانا چاہیے ہے، تھلے آیت لکھ دیں فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈر جانا چاہیے سنتی مخالفتوں کہ اللہ دا انہوں دے عذاب نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے، گرفت نہ آ جائے۔ اے افغانستان دے ہون تو انہوں اس وقت سارے نو افغانی چنگے لگ دے، ہون سارے نو افغانی ماڑے لگ دے، ہون سارے آدھے نے خارجی نے واپس جان جانے تھے نہ رہن دہشت گردن بعد امن، انہیں بہت وڈے ظلم کیتے ہو سن، لیکن جدوں طالبان دی حکومت آئی نہ سب تو وڈے ظلم کیتا ہے کہ نہ رفع الیدین کرنا اللہ دے ہتھاں نو کٹیا ہے، انگلیاں کٹیاں نے نہ رفع الیدین والے۔ صوبہ کنڑ پورا افغانستان دا کنڑ صوبہ پورا اہل الحدیث دا آئی، علماء اہل حدیث، مساجد اہل حدیث، جدوں اتھے طالبان دی جڑی شریعت انہیں نافذ کر دے پہن، یہ شریعت دا نفاذ دا جی تصور کو نہیں۔ جدوں افغانستان بادشاہ آئی، پرانے بادشاہ آئے، اس دور بھی کنڑ صوبے اسلام نافذ آئی، اور شیخ جمیل الرحمن اہل حدیث کے سرخیل تھے، انہیں اسلام نافذ کیا ہوا تھا، اور وہ وہاں وزیر اعلیٰ تھے۔ جب ان کی حکومت آئی، انقلاب آیا، تبدیلی آئی، طالبان آئے، تو ان آگیا صوبہ کنڑ کے اہل حدیث علماء کو، قیادت کو، حکومت کو کہ تو ساڑی وفاقی حکومت مان لا سی، توڑے صوبائی حکومت مان لا سا۔ انہاں کیا با اسلام آلین، دین آلین، داڑی آلین، دین تے شریعت پابندن، انہاں نے مرکزی حکومت مان لئی، وفاقی صوبہ ان کے حوالے کر دیا، انہوں نے اپنے طالبان کو داخل کر کے سب سے پہلے مساجد اہل حدیث کے ائمہ کو شہید کیا، پھر ان پہ حنفی امام رکھے، پھر ان کے رفع الیدین پر ہاتھ کاٹے۔
اتنا ظلم افغانستان کسی کافر تے بھی نہیں ہویا جڑا ظلم اہل حدیث تے ہوا ہے۔ ڈیڑھ سال ڈیڑھ درجنوں علماء اہل حدیث کو انہوں نے ذبح کیا ہے۔ اتنے بڑے خارجی ہیں، اتنے بڑے یہ فتنہ ہے خوارج کا کہ اہل حدیث کے وجود کو برداشت نہیں کیا، مساجد کو برداشت نہیں کیا۔ تم کہتے ہو امن آئے، رفع الیدین پر انگلیاں کاٹو اور کہو امن آئے، امن نہیں آئے گا۔ امن اس دن آئے گا جب توحید ہوگی اور مصطفیٰ کی سنت ہوگی۔ اللہ ہمیں سنت پہ زندہ رکھے اور اسی سنت پر چلتے چلتے اللہ ہمیں اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا رحمٰن اللہ، جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما۔ ہمارے مربی، ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ جو پچھلے سال ہمارے اس پروگرام میں موجود تھے، تشریف لائے تھے، آج نہیں ہیں، مولانا عبدالواحد سلفی صاحب، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما لے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہم ثبت بالقول ثابت وحاسب حسابا یسیرا ابدل له دارا خیرا من دارے وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعيذه من فتنة القبر وعذاب النار وأدخله الجنة الفردوس۔ اللهم ادخل الجنة الفردوس۔ یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے۔ بھائی ندیم صاحب اور اس کے ساتھی جتنے بھی انہوں نے مسجد کو آباد کیا ہوا ہے، اللہ ان کے مال میں، رزق میں، گھر میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے والد محترم کے درجات جنت میں بلند فرما۔ اللہ ان کے گھر میں ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے محفوظ فرما۔ اللہ صالح اولاد سے اللہ مزید نواز دے، رحمتیں فرما دے۔ اللہ ان کی دل کی نیک آسوں مرادوں کو پورا فرما دے۔ اللہ ان کی دل کی نیک تمناؤں کو، چاہتوں کو پورا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔